فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعض الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قاتم النبیین سیدنا الممجد بشیر المسدد نذیر المؤید المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم. صلوات پڑھ دے محمد. قرآن مجید کا چوتھا سورہ سورہ نساء، اس کی 59 نمبر آیت کے ابتدائی الفاظ جن کو ان 9 مجلسوں کے لیے میں نے سرنامہ قرار دیا، انشاءاللہ یہ سلسلہ گفتگو جس کا آغاز ہو رہا ہے وہ انہی الفاظ کے ذیل میں آگے بڑھے گا، اور جو موضوع جو عنوان ہے وہ اطاعت اور مودت ہے. جو ہماری گفتگو ہوگی وہ اس بات کے اوپر منحصر ہوگی کہ اطاعت کیسی ہونا چاہیے اور مودت کے کیا مطلب ہے، کیا حقیقت ہے، مودت کس کو کہتے ہیں. کیونکہ آج کے دور میں اگر اطاعت اور مودت ہو تو پھر کوئی دین سے ہٹا ہوا ہم کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ لوگ دین کی بات کرتے ہیں. دین کس کا ہے؟ اللہ کا دین ہے، لے کر رسول آئے ہیں. جب دین ملتا ہے تو چاہتے یہ ہیں کہ دین کو اپنی مرضی کے حساب سے چلایا جائے، جس طریقے سے ہم چاہیں اس طریقے سے دین کو لے کے آگے بڑھیں. وہ اللہ جس نے آپ کو سب کچھ عطا کیا، جو جو بندہ مانگتا گیا اللہ دیتا گیا، لیکن جب اللہ کے مانگنے کی باری آئی، اللہ کی بات آئی کہ تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم یہ نیک کام کرو، تو اب بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں بھی مجھ سے ہٹا دی جائیں. گویا بندے کا مزاج یہ ہے کہ اللہ میری مرضی پر چلے، ہم اللہ کی مرضی پر نہ چلیں. یہ مزاج ہے. اگر اللہ کی طرف سے کوئی دیر، پروردگارہ اتنے دنوں سے مانگ رہے ہیں، اتنے دنوں سے درگاہ جا رہے ہیں، اتنے دنوں سے کاظمین جا رہے ہیں، ہر شب جمعہ دعا مانگ رہے ہیں، کیوں نہیں پوری ہوتی؟ آپ دیکھیے کہ ایک ایک دعا کے لیے لوگوں سے پوچھئے. ہر شب جمعہ ماشاءاللہ سے جو عبادت گاہیں ہیں، جو مقامات مقدسہ ہمارے کیا سامنے موجود ہیں، چاہے روضہ کاظمین ہو یا کربلا ہو یا درگاہ ہو،
ہر ایک اپنی دعا کو لے کر جاتا ہے، شب جمعہ جاتا ہے، حاضری دیتا ہے، حالانکہ شب جمعہ کے لیے یہ ملتا ہے کہ شب جمعہ تو دعا مانگی جائے گی، پروردگار عالم اس کو قبول کرے گا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ مومنین جاتے ہیں، دعاؤں کو مانگتے ہیں، اور پروردگار عالم ایک ہفتے معطل کرتا ہے، دوسرے ہفتے معطل کرتا ہے، حتیٰ کہ بہت سو کی دعائیں سالوں تک معطل رہتی ہیں، اور شب جمعہ میں حاضری دیتا رہتا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ کبھی ہم نے بیٹھ کر اس بات کے اوپر غور کیا ہے کہ کیا وہ جو بات ہمارے سامنے، جو روایت جو ہمارے سامنے موجود ہے کہ شب جمعہ پروردگار عالم دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ نعوذ باللہ توبہ توبہ درست نہیں؟ اگر وہ درست ہے تو پھر میری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی اگر وہ درست ہے؟ بس یاد رکھیے گا، یہیں سے انسان کو سمجھ لینا چاہیے، اس کا مطلب ہماری اطاعت میں کچھ ایسی کمی ہے کہ جس کے سبب پروردگار عالم چاہتا ہی ہے کہ پہلے تم موتی بن جاؤ تب تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا جائے۔ کیونکہ جب تک ہمارے اندر، آپ خود غور کر کے بتائیے، فکر کیجئے، پروردگار عالم جس کو چاہتا، کائنات کی جس مخلوق کے لیے چاہتا کہ ہم کو یہ سجدہ کرے، بھائی آپ کو جو نماز کا حکم دیا گیا ہے، نماز کیا ہے؟ 17 رکعت نماز دن بھر میں جو واجب قرار دی گئی، اگر اس 17 رکعت نماز کے ٹائم کو کیلکولیٹ کیجئے تو ٹائم کتنا بنے گا؟ 1 منٹ کے حساب سے رکھیے تو 17 منٹ، اگر 1 رکعت 2 منٹ کے حساب سے رکھیے تو 34 منٹ، یعنی پروردگار عالم 24 گھنٹے میں آپ سے صرف 34 منٹ مانگ رہا ہے۔ کیا میں پروردگار سے یہ کہوں کہ پروردگارا، جب تجھ کو معلوم تھا کہ یہ بندے نماز پڑھنے میں کترائیں گے، نماز پڑھنے میں پیچھے ہٹیں گے، تو پروردگارا یہ 34 منٹ بھی ان کے لیے چھوڑ دیتا؟ بھئی 34 منٹ بھی ان کو دے دیے جاتے، یہ ہٹا دی جاتی 17 رکعت نماز، کیونکہ اللہ اکبر ان کے کہنے سے تیری بلندی میں اور تیری بزرگی میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ بھئی ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں، شاید کوئی کہے کہ وہ اپنے کے لیے اللہ اکبر کہلواتا ہے، تو جیسے ہی ہم کہتے ہیں اللہ اکبر ویسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے، جیسے ہی ظہر میں کہتے ہیں اللہ اکبر وہ اور بڑا ہوتا ہے، جیسے ہی اللہ اکبر عصر میں کہتے ہیں وہ اور بڑا ہو جاتا ہے۔ کیا ہمارے تکبیر کہنے سے یا ہمارے الحمد پڑھنے سے وہاں کچھ تعریفوں میں اضافہ ہوتا ہے، یا تکبیر کہنے سے وہاں بزرگی میں اور بلندی میں اضافہ ہوتا ہے؟ نہیں عزیزوں، وہاں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ تو جب کوئی اضافے کا تصور نہیں ہے تو پھر ان بندوں کو 34 منٹ اور چھوڑ دیا جاتا، 17 رکعت نماز سے اور بڑی رکھا جاتا۔ یہ کیوں 17 رکعت نماز رکھ دی گئی؟ یاد رکھیے گا، پروردگار عالم آپ کی تکبیر کا، آپ کی قرات کا، آپ کے قیام کا اس طرح سے محتاج نہیں ہے کہ وہ آپ اپنے ان تمام ارکان سے اپنی بلندی، اپنے مرتبے میں بلندی، اپنے مقام میں بلندی چاہتا ہو، بلکہ پروردگار عالم آپ کو موقع فراہم کروانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہم نے اس کے اوپر اگر نماز کو واجب قرار دیا تو یہ اطاعت کی منزل میں آ کے صبح بھی میری نماز پڑھتا ہے، ظہرین میں بھی نماز ادا کرتا ہے، مغربین میں بھی نماز ادا کرتا ہے، تو قدرت اس نماز کے ذریعے سے آپ کی اطاعت کو تول رہی ہے کہ تم کتنا اطاعت گزار ہو۔ اور یاد رکھیے گا، فقط اطاعت، آپ نماز کو لے لیجئے، نماز کو لیجئے، نماز ایک تو دلیل بنتی ہے۔ اچھا یہ نماز ہے کیا؟ نماز ہے کیا؟ ادھر آپ نے وضو کیا اور وضو کر کے مصلی عبادت پہ پہنچے، آپ کے لیے کیا ہے؟ خضوع اور خشوع۔ اب آپ جیسے ہی نماز کے لیے پہنچے تو اب آپ بارگاہ الہی میں آئے،
جیسے ہی بارگاہ الہی میں آئے تو اب آپ کا رشتہ دنیا والوں سے کٹ گیا. اب آپ کا رشتہ مصلی پہ آنے کے بعد بندے کا رشتہ اللہ سے ہو جاتا ہے. نماز وہ ہے جو بندے کو معراج بخشتی ہے اور بارگاہ الہی تک پہنچاتی ہے اور بندے کے لیے موقع فراہم کرتی ہے کہ تو نماز پڑھ اور اپنی حاجتوں کو بارگاہ الہی میں رکھ دے, انشاءاللہ تیری حاجت پروردگار قبول کرے گا. ہم کو اس بات کو سمجھنا چاہیے, اور جب تک حقیقت سے آشنا نہیں ہوں گے تب تک منزل و مرتبہ ہمارے سامنے سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمیں اطاعت کرنا. کیا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والوں, اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر آپ غور کیجئے تو اس ایک آیت میں جو سورہ نساء کی 59 نمبر آیت ہے, اس ایک آیت میں انسان کی پوری زندگی کے لیے ایک ایسا نمونہ پیش کر دیا ہے. کیا؟ اے ایمان لانے والوں, اگر تم ایمان لے آئے ہو اللہ کے اوپر, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ, اگر تم میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو کورٹ کچہری نہ جاؤ. کہاں جاؤ؟ فَرُدُّوهُ, پلٹو. کدھر پلٹو؟ اللہ کی طرف پلٹو اور اس کے رسول کی طرف پلٹو. کس طرح پلٹو؟ آپ غور کیجئے گا, دیکھیے آیت کے اندر پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں کوئی نزاع ہو جائے تو اللہ کی طرف پلٹو, اس کے رسول کی طرف پلٹو. اب جو پلٹے گا اس کے لیے کیا ہے؟ اگر تم مومن ہو, اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو, اگر تم مومن ہو تو اللہ اور رسول کی طرف پلٹو گے, اور اگر کہیں اور پلٹے تو پھر مومن نہیں ہو تم, پھر تم میں ایمان نہیں ہے, اور یہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. پورا ایک حیات نظام. کیسے تم کو؟ اب آپ غور کر کے دیکھیے کہ اگر آج ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے, ہمارے درمیان کوئی بات اور کسی بات کو لے کر نزاع ہو جائے تو ہم کو فوراً چاہیے, کیونکہ یہی ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی کی دلیل بنتا ہے کہ پروردگار عالم نے فقط ہمارے لیے قرآن کو نہیں رکھا. اگر قرآن کو رکھا جاتا تو اس کی آیات کے درمیان ہم الجھ جاتے, حقیقت معنی سے آشنا نہیں ہو پاتے. انتظام الہی ہوا کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو رکھا جائے تاکہ قرآن سے سمجھ نہیں سکتے ہو, کردار آل محمد کو دیکھ لو, تمہارے جھگڑے کا حل مل جائے گا. بس کردار آل محمد کو دیکھنا ہے, پیغام آل محمد کو دیکھنا ہے, تعلیم آل محمد کو لینا ہے, اور ادھر آل محمد کی تعلیم, پیغام, کردار کو ہم لیں گے, ادھر اس کو لیتے چلے جائیں گے, اور ادھر تفسیر قرآن بن کے سب سامنے آتا چلا جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ہم کو اپنے کو آمادہ کرنا پڑے گا, ہم کو اس بات کے اوپر آمادہ کرنا پڑے گا کہ ہم حقیقت سے آشنا. اور یاد رکھیے گا, یہ بات غور کرنے کی, یاد رکھیے گا اس بات کو کہ کبھی بھی کسی شے کی حقیقت تک ہم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم کو علم نہ ہو. جب ہم کو علم ہوگا تو ہم حقیقت سمجھیں گے, اور جب ہم کو اسی علم کے ذریعے سے معرفت بڑھ جائے گی, اضافہ ہو جائے گا, تو پھر ہم اطاعت کی منزل میں ایسے اتریں گے. پھر اطاعت کی منزل میں ہم ایسے نظر آئیں گے کہ جو ہمیں دیکھے گا اور ہمارے کردار کو دیکھے گا تو ہمارا نام نہیں پوچھے گا, ہمارے کردار کے ذریعے سے, ہمارے عمل کے ذریعے سے ہم کو پہچان لے گا یہ ہے کون. کیونکہ یاد رکھیے, جب بھی کوئی دعویٰ کرے, ایک مثال آپ کے سامنے پیش کریں, صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. آپ نے ایک زمین خریدی, جیسے ہی آپ نے زمین خریدی اس کے لیے آپ نے وہ جو کاروائی ہوتی ہے کہ اس کی سیل ڈیڈ کی جائے, میں کہوں گا آپ اگر اس کی رجسٹری کروائیے گا اور سیل ڈیڈ کیجیے گا تو بلا وجہ چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے
آپ لاکھوں روپے کچہری میں دے رہے ہیں، بھئی وہاں سے کچھ نہیں، زمین ان کی تھی، آپ کو دے دی زمین، اب زمین آپ کے پاس ہے، کہا نہیں، کیا ہونا ہے؟ کہا صاحب 2 لاکھ روپے رجسٹری میں خرچ ہونا ہے، 5 لاکھ روپے رجسٹری میں خرچ ہونا ہے، رجسٹری کرواؤں گا۔ کہا بھئی کاغذ کے ٹکڑوں کی کیا ضرورت ہے جو لاکھوں روپے میں جائیں گے؟ کہیں گے نہیں جناب والا، یہ کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ ہماری زمین کی رجسٹری ہے۔ میں کہوں گا اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا؟ اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا جو لاکھوں روپے کاغذ خرچ کر کے، پیسے خرچ کر کے کاغذ آپ حاصل کریں گے؟ کہیں گے جناب والا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کل کوئی دعویٰ کرے، اگر کل کوئی اس زمین کے اوپر آ کر دعویٰ کرے تو جب میں دعویٰ کروں تو اس دعوے کے ساتھ یہ دلیل پیش کر دوں کہ یہ زمین میری ہے۔ پتا چلا آپ کو مزاج بشر کیا ہے؟ مزاج بشر یہ ہے کہ جب وہ دعویٰ کرے تو لازم یہ ہے کہ دعوے کے ساتھ دلیل ہو۔ بہت توجہ کیجئے گا، میں نے کہا مثال دے رہا ہوں، صرف اس لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن عالیہ میں بیٹھ جائے۔ دعویٰ ہوا، یہ زمین کا جھگڑا ہوا، کچہری پہنچا، جیسے ہی کچہری میں زمین کا جھگڑا پہنچا، ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے دیکھیے میرا دعویٰ کہ یہ زمین میری۔ کہا ٹھیک ہے۔ جج نے پوچھا کہ آپ کے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے فوراً جیب سے کاغذ کا بنڈل نکالا، کہا دیکھیے یہ میرے دعوے کی دلیل ہے، یہ ہمارے دعوے کی دلیل ہے۔ دوسرے پوچھا تمہارے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں، یہ زمین میری ہے۔ آپ بتائیے کیا ہوگا؟ جو دلیل پیش کرے گا اس کا دعویٰ زندہ رہے گا، اور جو دلیل پیش نہیں کرتا ہے اس کا دعویٰ مر جاتا ہے، اس کا دعویٰ مر جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے دعوے کی حیات کا انحصار دلیل پر ہوتا ہے، دعوے کی حیات کا انحصار دلیل پر ہوتا ہے۔ اگر دلیل زندہ رہتی ہے تو دعویٰ زندہ رہتا ہے، اگر دلیل مردہ ہوتی ہے تو دعویٰ بھی مر جاتا ہے۔ تو آج آپ کے پاس دعویٰ تو ہے کہ آپ محب آل محمد ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ بھئی دعوی محبت آل محمد کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہوگی کہ جب کردار سے پیغام اور تعلیم آل محمد نظر آئے، آپ کا کردار آپ کے دعوے کی دلیل بن کے زندہ رکھے گا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ ہمارے پاس دلیل ہونا چاہیے، ہم ہیں، ماننے والے ہیں، ٹھیک۔ آپ کے کردار، یہ تو آپ کے معاشرے میں بھی ہے، آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، جس معاشرے میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں اسی میں بھی ہوں۔ دیکھیں بعض اوقات آپ کہتے نہیں ہیں کردار سے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ فلانے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کردار ضروری ہوتا ہے اس دعوے کے لیے کہ جو دعویٰ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم اگر یہ دعویٰ پیش کر رہے ہیں، اور یہی یاد رکھیے گا کہ دعویٰ اسلام کرنے والا، کہ جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ آہدنی، پروردگار عالم نے مجھ سے عہد لیا کیا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، پروردگار عالم نے مجھ سے عہد کیا ہے، لا یقبل الایمان، کہ ہم ایمان کو قبول نہیں کریں گے کسی کے بھی، ہم ایمان کو قبول نہیں کریں گے کسی کے۔ کب تک نہیں قبول کریں گے؟ جب تک اس کے پاس محبت آل محمد نہیں ہوگی۔ بس یاد رکھیے گا یہ کسی اور کا فرمان نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے ایمان کو قبول کروانا چاہتا ہے تو اپنے قلب میں مودت آل محمد کو رکھے، تاکہ یہ مودت اس کے ایمان کی دلیل بن جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آپ حدیثوں کو دیکھیے، ارشادات کو دیکھیے، جو ارشادات آپ کے سامنے ملیں گے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب اگر تمہیں اپنے لائق قبول ہی نہیں کرے گا ایمان، پروردگار عالم، اور عہد کیا کوئی بات نہیں ہوئی ہے، رسول ہیں،
اللہ نے عہد کیا ہم سے کہ قبول نہیں کریں گے بغیر مودت آل محمد کو، محبت آل محمد. یہ منزل ہے، لہذا ہم کو اس انداز سے چلنا چاہیے. اور آج آپ دیکھیں کہ جو زمانے کے اندر ہمارے سامنے ہے، صاحب اسلام کی بات ہوتی ہے، اسلام کی بات ہوتی ہے کہ صاحب یہ اسلام وہ اسلام، اور آج اسلام کے نام کے اوپر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے. بس یہی وجہ ہے کہ جو اپنے کو سب سے بڑا اسلامی کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، سب سے بڑے اسلام کے علمبردار ہیں، آج انہی مقامات کے اوپر دیکھیے گا کہ اسلام کو کس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے. چاہے وہ عراق کی سرزمین ہو، چاہے وہ سعودیہ کی سرزمین ہو، چاہے وہ سیریا کی سرزمین ہو، وہاں جو اٹھنے والے ناحق لوگوں کی جان و خون بہا رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم نے دولت اسلامیہ قائم کی ہے. ایک دولت اسلامیہ قائم کی جاتی ہے اور اس دولت اسلامیہ میں کس طریقے سے عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کس طریقے سے خون کو بہایا جاتا ہے. بس یاد رکھیے گا کچھ لوگوں نے اسلام کو لے کر اپنی ذاتی مفادات کو سامنے رکھا ہے اور اسلام کو پس پش ڈال دیا ہے. بس یاد رکھیے گا حقیقت یہ ہے کہ یہ آغاز زمانہ رسالت سے ہوا تھا. جہاں کچھ لوگوں نے یہ حرکت کی تھی، یہ انہی کے پیروی کرنے والے ہیں جو آج تک اسلام کو ذات کے لیے استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں. آپ غور کر کے دیکھیے کیا ہے اسلام، کیا ہے اسلام کا پیغام، کیا ہے اسلام کی بات. ہر ایک اسلام کا علمبردار ایک طرف دولت اسلامیہ قائم کرتے ہیں اور عراق میں لوگوں کو خون بہاتے. سچ بتائیے گا کہ مزارات کو منہدم کرنا، مسجدوں کو منہدم کرنا، ناحق خون بہانا مظلوموں کا، اور اس کے بعد یہ تک کہہ دینا کہ ہم خانہ کعبہ کو بٹھا دیں گے. اب اس کے بعد اگر اس کی کوئی حمایت کرے، بھائی آپ کے سامنے بات ہے کہ خانہ کعبہ کس نے حملہ کیا، کون کون خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی بات کر رہا تھا اور کون کون خانہ کعبہ پر حملہ آور ہونا چاہ رہا تھا. ان سب کو اسی فہرست میں رکھیے گا. اب کردار کو پہچانتے رہیے. میں جملہ بدل کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں تو سمجھتا یہ ہوں کہ پروردگار عالم کا انتظام یہ ہے کہ ہر دور میں ایک ایسا حقانیت والا ہو، ایک ایسا باطل والا ہو، تاکہ ہر دور میں دنیا امتیاز کرتی رہے کہ کون محافظ کعبہ کی حمایت کرنے والا ہے، کون منہدم کعبہ کرنے والے کی حمایت کرنے والا ہے. یہ تو ہر دور میں چلے گا. آج کے دور میں بھی آ گیا. ہم نہیں پہچان پاتے، ہم نہیں سمجھ پاتے کہ بھئی کون کس کی حمایت کرنے والا ہے، لیکن قدرت نے انتظام کیا. اور یاد رکھیے گا نظام الہی ہے، انتظام پروردگار عالم ہے، خدا نے انتظام کیا. اب دنیا پہچان لے. جب سیریا میں یہی لوگ روزوں پہ اور مظلوموں کی جان لے رہے تھے، تو آج جو ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، جو بمباری کر رہے ہیں، کل وہی ان کو اسلحہ فراہم کروا رہے تھے. سیریا اس سرزمین کے اوپر ناحق خون بہایا جا رہا تھا اور لوگ حکومت کو کوس رہے تھے. لیکن اس وقت فقط دو اس حکومت کے شانہ باشانہ تھے کہ یہ جو کام کرنے والے ہیں یہ باطل پر ہیں. ایک حزب اللہ اور دوسرے ایران. اس کی حمایت کر رہا تھا سیریا حکومت کی. یہ پہلے سے جانتے تھے کیونکہ یہ مزاج شناس تھے، یہ آل محمد کی محبت رکھنے والے تھے. انہوں نے پہچان لیا تھا. اور جو کفر شناس، باطل شناس تھے، ان کو اب سمجھ میں آیا کہ سیریا میں جو کام ہو رہا تھا وہ غلط کر رہے تھے. اب لہذا وہی امریکہ جا کر وہاں حملہ کر رہا ہے، اور وہی سعودیہ کہ جو کل تک اسلحے فراہم کر رہا تھا، وہی قطر جو کل تک اسلحے فراہم کر رہا تھا، وہی مصر جو کل تک اسلحے فراہم کروا رہا تھا، آج ان کے خلاف ہو گیا ہے. بس یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو اس طرح نہ بناؤ
اب جب اس نے انہی کو آنکھیں دکھانا شروع کی تو اب سمجھ میں آیا. لہذا یہ پیغام ہے. آپ غور کیجئے گا, ایک جملہ, ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. یہاں پر دیکھیے, میں نے کہا اس کے لیے ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گا. دلیل اشارے میں کروں گا, دلیل باقاعدہ طور پر نہیں, اشارتاً کروں گا دلیل. وہ دلیل کیا ہے؟ میں نے کیا کہا کہ جو آل محمد کی محبت رکھتے تھے, جو در آل محمد کے غلام تھے, انہوں نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ یہ باطل پر ہیں, لہذا انہوں نے اس کی حمایت شروع کر دی تھی. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں کہوں گا اگر دلیل لینا ہے تو آؤ, جب علی گہوارے میں ہے اور اژدہا آتا ہے, اژدہا آتا ہے اور علی اس اژدہے کو مار دیتے ہیں, تو اسی وقت لوگوں نے رسول سے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو سلسلوں کا پتہ لگاتا تھا. رسول نے کہا اژدہا کب تک زندہ رہنے والا تھا, وہ تو کبھی مر جاتا. اب تو دائمی علی آ گیا ہے, جس کے قلب میں اس کی مودت مل جائے, سمجھ لینا وہ راہ حق پر بھی ہے اور کل ایمان بھی ہے. لہذا جو اس سے منسلک ہوگا, جو اس سے ہوگا, وہ جادہ حق پر ہوگا, وہ راہ حق کے اوپر ہوگا. لہذا اب انسان کو دیکھ لینا چاہیے. یہی سبب تھا کہ دنیا ایک طرف تھی اور یہ ایک طرف حمایت کر رہے تھے, کیونکہ جانتے تھے, حق شناس تھے, اور کوئی ایسا ذرا سا بھی ان کے اندر, ہلکا سا بھی ان کے اندر ایسا ایمان کی منزل میں خدشہ نہیں تھا کہ جو ان سے کوئی خطا ہوتی سہون بھی. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں آل محمد کو معیار بنا دیا. اب جس کے پاس ان کی محبت ہوگی, مودت ہوگی, بس سمجھ لیجئے گا ادھر حق ہے, اور جہاں یہ نہ ملے تو جب حق نہیں ہوگا تو باطل ملے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. آپ کے سامنے ایک حدیث کا, اور مشکات اور صحیح ترمذی دونوں میں یہ حدیث زید بن ارقم سے ملے گی آپ کو, کہ رسول اللہ نے فرمایا, رسول اللہ نے فرمایا کہ علی, فاطمہ, حسن, حسین, ان سے جو جنگ کرے اس سے میں جنگ کروں گا. جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. یہ بہت جا کر دیکھیں, اور میں نے حوالہ کتابوں کا دے دیا, صحیح ترمذی اور مشکات شریف دونوں میں جا کر دیکھی ملے گی. زید بن ارقم سے کیا بتایا, پیمانہ دیا ہے. دیکھیے ڈیٹیل نہیں دے سکتے تھے, یہ اشارے کر سکتے تھے کہ جس نے ان سے جنگ کی اس نے رسول سے جنگ کی, اور جس نے رسول سے جنگ کی اس نے خدا سے جنگ کی. تو اب دنیا سمجھ لے کہ جو ان کے مخالف ہوگا وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا, اپنے دین کا خود اعلان کر کے آگے بڑھ جائے گا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ہمارا کچھ نہیں ہے, ہم نے تو صرف ایک حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اپنے دین کا وہ خود اعلان کرے گا, اپنے مذہب کا وہ خود اعلان کرے گا کہ اس کا کیا مذہب ہے. لہذا اگر آل محمد کی ذات کے اوپر سب متحد ہو جائیں, آپ یاد رکھیے یہ جو ہم نے آج فرش عزا بچھائی ہے, یہ فرش بچھایا ہے, یہ کس لیے بچھایا ہے؟ اس فرش کے اوپر ہم اپنی تعریف نہیں کر رہے ہیں. اس فرش بچھا کر آپ کو دعوت دے کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آج سے پیغام محبت کا درس شروع ہو رہا ہے, جہاں دین کی بات بتائی جائے گی, فضائل آل محمد کو بیان کیا جائے گا, قرآن کی تفسیریں ہوں گی, رسول کے روایات بیان کی جائیں گی. لہذا جس کو بھی دین چاہیے ہے وہ فرش عزا پر آ جائے. بھئی الگ الگ مزاج ہوتا ہے, میں کسی کے مزاج کے اوپر پہرا نہیں بٹھا سکتا کہ صاحب آپ کا کیا مزاج ہے, آپ میرے مزاج پر کیوں نہیں چلتے. میں اپنے مزاج کو دکھاؤں گا, آپ اپنے مزاج کو دکھائیے. بس مزاج پہچان کر مزاج شناس خود سمجھ لے گا کہ کون ہے کیا. بھائی کوئی نئے سال کا آغاز
فرش محبت فرش عزا بچھا کر بلا کر دعوت اسلام دے کر پیغام آل محمد بتا کر کرتا ہے، اور کوئی کسی انداز میں کرے، یہ تو پیغام کی بات ہے، دین کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے گا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر ایک کے یہاں ہے۔ یہ جو آپ جگہ جگہ جا کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نماز تم پڑھو اور روزہ تم رکھو اور ایسے نماز پڑھو ویسے نماز پڑھو، میں کہتا ہوں آپ جاتے ہیں بتاتے ہیں، آپ کیوں نہیں ان لوگوں کو اتنا راغب بناتے کہ وہ خود آ جایا کریں، وہ خود آیا کرے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے سینکڑوں لوگ سچ بتائیں کہ میں نے کس سے کہا تھا کہ تم آ جانا؟ بھئی میں نے کس کو دعوت دی تھی کہ تم آ جانا؟ تم آ جانا، میں نے کسی کو نہیں بلایا تھا۔ یہ اس فرش کی جاذبیت کا اثر ہے کہ صبح ہوتے خود کھنچتا چلا آیا۔ تو بس یاد رکھو، نسبت، جملہ کہہ رہا ہوں، نسبت ایسے کی رکھا کرو جو جذب کرنے کی قوت رکھتا ہو، جس میں جاذبیت ہو۔ بس ہمارے پاس تو یہ کچھ نام ایسے ہیں جو جذب کر لیتے ہیں، اب تم بلاؤ ہم بلائیں یا نہ بلائیں یہ خود آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ کمال علم ہوتا ہے کہ فضائل دیے جاتے ہیں، یہ لیے جاتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ منزل ہے، اس منزل کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں پیغام کو سمجھنا چاہیے آل محمد کی۔ آپ بتائیے کسی کو نہیں بلایا، جاذبیت ہے، یہ جذب کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ اور صرف اسی لیے ہر مسلمان مجھ سے پوچھ لیجئے بھائی کیا ہے کا نام اچھے رکھو، نام اچھے رکھو۔ بھائی کیوں اچھے رکھو؟ تاکہ وہ نام کی اچھائیاں اس ذات میں آنے لگیں۔ بہت توجہ کیجئے گا، ایک ہلکا سا جملہ کہہ رہا ہوں اور آپ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں۔ نام اچھے اس لیے رکھو تاکہ اس نام کی اچھائیاں ذات میں آنے لگیں، کچھ اس نام کا اثر ہونے لگے۔ تو اب تو مزاج آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ دین کا مزاج کیا ہے۔ جب بھی کسی سے کوئی منسوب کرو، کوئی دن بناؤ، کوئی جشن بناؤ، تو ایسے نام سے منسوب کر کے بناؤ کہ جس میں جاذبیت کی قوت ہو، لوگوں کو کھینچ لے، بلانا نہ پڑے۔ یہ منزل ہونا چاہیے۔ بس عزیزان محترم، ہمارا پیغام یہی ہے کہ مجلس یہ ذریعہ ہے محبت بڑھانے کا، دین کے پیغام کو آگے بڑھانے کا۔ جب اس جگہ آ کر شانے سے شانہ ملا کر ہم بیٹھیں گے تو یہاں سے میسج جائے گا۔ اور آپ یاد رکھیے، اس بات سے مطمئن رہیے کہ نہ ہم اپنی بات کریں گے نہ اپنے خانوادے کی بات کریں گے، ہم تو فقط رسول کی بات کریں گے اور رسول کے گھرانے کی بات کریں گے۔ مجھے اور کوئی بات نہیں کرنا ہے، صرف رسول کی بات کرنا ہے۔ جو رسول بتلائیں گے، جو رسول فرمائیں گے اور جو رسول کہیں گے وہ رسول نہیں کہیں گے، کیونکہ رسول کچھ کہتا ہی نہیں ہے، جو مرضی الہی ہوتی ہے وہی کہتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، بس لہذا آج کی گفتگو یہیں پر رک گئی۔ مولا کائنات رسالت مام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے بھائی عقیل سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ میرا مزاج یہ ہے کہ میں ان 10 دنوں میں چاہتا ہوں مصائب میں کوئی کمی نہ آئے، لہذا میں بغیر کسی ربط کو تلاش کیے ڈائریکٹ منزل پر آ گیا۔ رسول فرماتے ہیں کہ علی، ان سے اس لیے محبت ہے عقیل سے
کہ ان سے میرے چچا ابو طالب محبت کیا کرتے تھے، ایک وجہ یہ ہے۔ اور کہا ایک وجہ اور ہے۔ کہا وہ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے وہ وجہ یہ ہے کہ ان عقیل کی اولاد میں سے ایک بیٹا ہوگا جو تمہاری اولاد پر نثار ہوگا۔ آج پہلی محرم اور پہلی محرم کو جہاں سے کربلا کا آغاز ہوا ہے تو میں بھی آغاز کرتا ہوں، یعنی آج کی تاریخ جناب مسلم ابن عقیل سے منسوب ہے۔ اور رسول فقط یہیں پہ نہیں رکے، صاحب معالم نے لکھا ہے، ایک ایک لفظ پڑھی ہوئی میری ہے جو میں پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ صاحب معالم نے کیا لکھا کہ رسول نے جناب مسلم کے اس جانثاری کا تذکرہ کرتے ہوئے گریہ فرمایا اور کہا ملائکہ روئیں گے، ہر ایک ان کے اوپر روئے گا، ملائکہ روئیں گے۔ اور صاحب معالم نے لکھا کہ رسول نے گریہ اتنا کیا کہ آنسو آنکھ سے نکلے، داڑھی سے ہوتے ہوئے سینے پر بہ رہے تھے۔ عزادارہ نہیں، امام مظلوم، امام حسین کے پاس 3 شجاع تھے، 3 بہادر تھے کہ جن کی شجاعت کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اور اس کے لیے روایت میں ملتا بھی ہے، صاحب معالم نے لکھا واقعہ جناب مسلم سے متعلق کہ جناب مسلم شام میں تھے، جناب عقیل شام میں تھے اور جناب مسلم کی والدہ جو ہیں وہ شام کی تھیں۔ تو جناب مسلم اس خانوادے کو جانتے تھے، چونکہ وہ بہت بڑے نصاب تھے، لہذا جانتے تھے اس خانوادے کو کہ کتنا بہادر خانوادہ ہے۔ تو انہوں نے وہاں پیغام دیا، اس نے انکار کر دیا اور پھر معاویہ سے کہا، معاویہ نے کہا کہ آخر کیوں اتنا مضطرب ہے؟ تو کہا کہ ایسا ہے، وہاں شادی میں کرنا چاہتا ہوں۔ کہا وہاں شادی کرنے کے لیے کیوں پریشان اتنا ہے؟ یہ ایک روایت ہے جو صاحب معالم نے لکھی ہے۔ کہا وہاں اتنا کیوں پریشان ہے؟ تو جناب عقیل فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کے یہاں شادی کر کے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو کہ جو بات کے جواب میں تلوار نکال دے، اتنا شجاع ہو۔ اور پھر ایک واقعہ بھی نقل کیا جو خود معاویہ کے سامنے پیش آیا۔ معاویہ نے جناب مسلم ابن عقیل سے کچھ کہا اور اس وقت جناب مسلم ابن عقیل صرف 18 برس کے تھے، تو جناب مسلم عقیل نے معاویہ کو اس وقت جواب نہیں دیا، تلوار نکال دی۔ یہ ساری چیزیں تو جناب مسلم ابھی 3 بہادر، 3 شجاع تھے امام حسین کے پاس، ایک جناب مسلم ابن عقیل، دوسرے جناب محمد حنفیہ اور تیسرے آقا ابو الفضل عباس۔ ایک کو حسین نے اپنے ساتھ رکھا، ایک کو حسین نے مدینے میں چھوڑ دیا اور ایک کو حسین نے کوفے روانہ کر دیا۔ جب کوفے والوں کے خط آ رہے تھے اور مسلسل دعوت دی جا رہی تھی کہ آپ ادھر تشریف لائیے اور ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں، جب مسلسل خط آ گئے تو پھر جناب مسلم ابن عقیل کو ایک خط لکھا، بڑے کمال کی منزل ہے۔ علامہ دربندی نے لکھا کہ جناب مسلم معصوم تو نہیں تھے لیکن سب سے افضل تھے۔ اور انہوں نے لکھا کہ حسین نے لکھا کہ میں تمہارے سامنے اپنے بھائی کو بھیج جاؤں جس نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس نے گویا میرے ہاتھ پہ۔ اب مسلم کے ہاتھ اور امام حسین کے ہاتھ میں فرق کیا بتاؤ گے؟ عزاداران امام مظلوم، جناب مسلم کوفے پہنچے، جناب مختار کیا مہمان ہوئے، مختار گرفتار ہوئے، جناب حانی کیا مہمان ہوئے، لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ 5 شوال 60 ہجری کو کوفے میں وارد ہوئے تھے اور اس کے بعد لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ جناب مسلم نے قلم اٹھایا اور کاغذ اور اس کے بعد خط لکھنا شروع کیا کہ کبھی بھی غلام اپنے آقا سے غلط بیانی سے کام نہیں لیتا ہے، مولا اتنے لوگ بیعت کر چکے ہیں اور لوگوں میں کافی شوق اور ذوق ہے، لہذا آپ میرا خط ملتے ہی فوراً کوفے کی طرف آ جائیے۔ ادھر امام حسین کو خط ملا، امام حسین نے کوفے کا رخ کیا اور ادھر کوفے کے حالات بدتر ہونا شروع ہو گئے۔
یزید کے جاسوسوں نے خبر دی کہ اے یزید تم کو اب کوفے کی تمنا نہیں ہے، مسلم آ گئے ہیں، مسلم کی حکومت ہو رہی ہے، ہر طرف مسلم کا نام ہے، ہر طرف مسلم کی بات کو سنا جا رہا ہے۔ عزادارو، جیسے ہی مجھے یزید تک پیغام پہنچا، یزید نے سب سے بڑے دشمن آل محمد ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کے بھیجا، کہا جاؤ اور جانے کے بعد مسلم کے حمایتیوں کو گرفتار کرو، مسلم کو گرفتار کرو اور قید کرو۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، اب جہاں مسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو پیچھے ہجوم رہتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے تھے۔ ادھر ابن زیاد پہنچا، اس نے اعلان کر دیا، تمام قبائل کے سرداروں کو بلایا اور کہا دیکھو تم لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم میں سے کوئی بھی مسلم کی مدد کرتا ہوا ملا تم کو قید کر لیا جائے گا، اگر مرد نہیں ہوں گے، گھر میں بیمار ہوں گے تو بیماروں کو پکڑ لیا جائے گا، اگر بیمار بھی نہیں ہوئے تو عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے گا، اگر عورتیں بھی گھروں میں نہیں ہوں گی تو سامان کو لوٹ لیا جائے گا، اگر سامان بھی گھر میں نہیں ہوگا تو گھروں کو آگ لگا کر مسمار کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے فرمان جاری کیا، جناب مسلم کی تلاش شروع کی گئی۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، ادھر پورے حالات تبدیل ہو چکے ہیں، سارے حالات بدل چکے ہیں۔ جناب مسلم اب جو نماز کے بعد مڑتے ہیں تو 10 آدمی یا 20 آدمی تھے، اب جو مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پیچھے سے وہ 20 آدمی بھی جا چکے ہیں۔ ہر ماں اپنے بیٹے کو بلا رہی ہے، بیٹا گھر آ جاؤ، ماحول خراب ہو چکا ہے، مسلم کی تلاش میں سپاہی ٹہل لیں، ایسا نہ ہو کہ تم کو مسلم کا حمایتی سمجھ لیا جائے۔ عزاداران امام مظلوم سب ایک ایک کر کے گھروں میں جانے لگے۔ جناب مسلم تھے اور کوفے کی گلیاں تھی۔ عزاداران امام مظلوم صرف رونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، اور جب اس نے مڑ کے اپنی بے کسی کو دیکھا ہوگا، بے کسی کو دیکھا ہوگا تو مسلم کے، اور اس کے بعد جب جناب مسلم نے یہ سوچا ہوگا کہ میں تو آقا کو خط لکھ چکا ہوں، میرے آقا کے گھوڑے کا رخ مڑ چکا ہوگا، تو جناب مسلم پہ کیا گزری ہوگی۔ انہی اجنبی گلیوں میں چلتے چلتے ایک دروازے پہ ایک دیکھا، ایک ماں اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، جناب مسلم بھی اس کے پاس بیٹھ گئے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا کیا مجھ کو ایک کوزہ پانی کا مل سکتا ہے؟ وہ عورت گئی، پانی لے کے آئی، لا کر مسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ جناب مسلم نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد وہ کوزہ لے کے اندر رکھنے گئی، اندر سے جب پلٹ کر پھر واپس آئی، دیکھا شخص بیٹھا ہوا ہے۔ کہا بھائی تم اب تک گئے نہیں؟ جناب مسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ کہا میں تم سے کہہ رہی ہوں زمانہ خراب ہے، مسلم کے حمایتی پکڑے جا رہے ہیں، تم اب تک گئے نہیں؟ کہا کہاں جاؤں، میں مسافر ہوں، میرا یہاں کوئی گھر نہیں ہے۔ بس جیسے یہ سنا، کہا تو تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مدینے کے رہنے والے ہیں۔ کہا مدینے میں کہاں ہو؟ محلہ بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں۔ بس جیسے ہی بات بڑھتی گئی، ایک دفعہ طوع کے سامنے جملہ کہا، میں ہی مسلم ابن عقیل ہوں۔ ارے طوع نے راستہ چھوڑا، ہاتھوں کو جوڑ لیا، اے آقا میں پہچان نہ سکی، ارے آپ میرے گھر میں تشریف لائیے۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب مسلم کو گھر کے اندر لے گئی، لے جانے کے بعد دسترخوان سجایا، دسترخوان پہ دعوت دی، جناب مسلم نے منع کر دیا، آئے حجرے میں پہنچے، عبادت کرنا شروع کر دی۔ اور اسی بڑھیا کا بیٹا ایک تھا جس کا نام بلال تھا، وہ دشمن آل محمد تھا۔ وہ کیا دیکھتا ہے، گھر میں جب آیا رات میں تو آنے کے بعد دیکھتا کیا ہے کہ اس کی ماں برابر ایک کمرے میں جاتی ہے، ایک کمرے میں جاتی ہے پھر نکل کے آتی ہے۔ وہ سوچتا ہے اس کمرے میں ماں میری بار بار کیوں جا رہی ہے۔ آخر میں بڑی دیر کی جد و جہد کے بعد ماں سے اس نے پوچھا، ماں نے بتا دیا۔ پھر یہ بیٹا چپ کے نکلا
اور دربار ابن زیاد میں پہنچا اور کہا جس کی تم لوگ تلاش کر رہے ہو وہ میرے ہی گھر میں مہمان بنا ہوا ہے۔ بس عزاداروں، ادھر صبح صادق تھی، جناب مسلم کی آنکھ لگ گئی۔ اب جو خواب میں دیکھا کہ چچا علی ابن ابی طالب کھڑے ہیں، مسلم بہت جلد تم میرے پاس آنے والے ہو، میں تمہارا منتظر ہوں۔ آنکھ کھلی، وضو کیا، مصلی عبادت پر پہنچے، عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ادھر گھوڑوں کی ٹاپوں کی کانوں میں آواز آئی۔ اس طوا نے آ کر کہا ارے آپ کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ مسلم نے زرہ کو پہنا۔ بس عزاداران موضوع مجلس مکمل ہو رہی ہے۔ اس عورت ان طوا نے آ کے کہا کہ آپ کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ جناب مسلم نے دعائے خیر دی۔ طوا نے چاہا کہ مسلم گھر میں نہ نکلیں، لیکن جناب مسلم نے مزاج آل محمد کو پہچانوایا، کہا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے سپاہی تمہارے گھر میں آئے اور تمہاری بے پردگی ہو، لہذا تم کو اس کی جزا قیامت کے دن رسول دیں گے جو تم نے سلوک پیش کیا ہے۔ اس کے بعد کہا جب میں دروازے پہ گھوڑے پہ بیٹھ جاؤں تم دروازہ کھول دینا۔ دروازہ کھلا، اسی کا بیٹا اور ایک رسول کے بوڑھے صحابی، ان کا بھانجا 300 سپاہیوں کے ساتھ پہنچا ہوا تھا۔ اس نے جنگ شروع کی۔ روایت میں لکھا کہ جناب مسلم کی تلوار جب چلنا شروع ہوئی تو لمحہ نہ گزرا تھا کہ 180 دشمنوں کو واصل جہنم پہنچا دیا۔ اس کے بعد اس علمدار لشکر نے آواز دی، ابن زیاد کے پاس پیغام بھیجا ہے کہ ہمیں کمک اور چاہیے ہے۔ جیسے یہ سنا، وہ سارے جملے سنتے ہیں آپ، لیکن جناب مسلم کی شجاعت، جناب مسلم کی تلوار کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں پا رہا تھا۔ جناب مسلم جنگ کر رہے تھے تو پھر ابن زیاد نے ایک پیغام بھیجا کہ اگر تلوار کے ذریعے سے قابو میں نہیں آتا تو ابھی مکر کے ذریعے سے قابو میں لاؤ۔ بس عزاداران امام مظلوم، کیا عالم تھا جنگ کا کیا عالم تھا۔ میں کہتا ہوں کربلا کی جنگ، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کربلا کی جنگ بڑی سخت جنگ تھی جہاں چاروں طرف سے حملہ تھا، لیکن کوفے کی جنگ میں بھی انفرادیت تھی۔ ارے کوفے میں 4 طرف سے جنگ نہ تھی، بلکہ مقاتل میں ملتا ہے کہ چھتوں پہ اچھے بچے اور عورتیں تھیں جو اوپر سے پتھر اور آگ پھینک رہے تھے۔ جناب مسلم 5 طرف سے گرے تھے۔ میں کہوں گا کربلا میں ہر ایک حسین سے رخصت ہو کر گیا، دل کو ڈھارس تھی، لیکن مسلم کی بے کسی اے آقا کو بلا چکا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزاداران امام مظلوم، جناب مسلم جنگ کر رہے ہیں، مشغول جنگ ہیں، ہاں شدید جنگ تھی۔ جناب مسلم کو کس فریب کے ساتھ اس گڑھے میں گرایا گیا، اس کے بعد جناب مسلم کی تلوار کو لیا گیا، جناب مسلم کو قید کیا گیا، رسیوں میں باندھا گیا، لے کر دربار میں پہنچے۔ ہاں یہ ابو طالب کا شعر تھا۔ دربار میں پہنچا، سینہ تنا ہوا ہے، آواز دی تو نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہ یہ میرا امیر نہیں ہے، میرا امیر تو وہ ہے۔ ایک دفعہ ادھر رخ کیا کہ جدھر مظلوم کربلا تھے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ بس عزاداران امام مظلوم، اس کے بعد کیا ہوا؟ مقاتل نے لکھا کہ دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، لے جانے کے بعد وار کیا گیا، جناب مسلم کے لاشے کو نیچے پھینکا گیا، توہین کی گئی۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جناب مسلم اور جناب ہانی ان دونوں کی لاشوں کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ ہاں یہ کوفے کی گلیوں میں گھسیٹے جا رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اور شخص تھا جو چاہنے والا آل محمد کا تھا، جس کا نام حنتلہ تھا۔ اسرار الشہادہ نے لکھا حنتلہ وہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا، پوچھا یہ کس کے لاشیں ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ خارجی کے لاشیں ہیں۔ کہا ان کا نام کیا ہے؟ ایک بتانے والے نے بتاتا ہے کہ اس کا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ بس جیسے ہی حنتلہ نے نام سنا، مسلم ابن عقیل فوراً تلوار کو نیام سے نکالا، ان سپاہیوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ تھوڑی دیر جنگ کرنے کے بعد حنتلہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ اب تینوں لاشوں کو کھینچا جا رہا تھا گلیوں کے اندر۔ اس کے بعد بیرون مدینہ تینوں لاشوں کو چھوڑ دیا گیا۔ بعض روایت کے مطابق جناب میثم تمار کی بیوہ آئی اور انہوں نے تینوں لاشوں کو دفن کیا۔ ادھر حسین مضطرب ہیں، عباس بس
دو چند جملے ہیں عزاداروں، گریہ کر لیجئے گا، مجلس مکمل ہو جائے گی۔ عباس مسلم کی کوئی خیریت نہیں معلوم ہوئی؟ بھائی کی محبت میں بے قرار، عباس مسلم کی کوئی خیریت نہیں معلوم ہوئی؟ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، ایک دفعہ راہ کوفہ سے ایک آتا ہوا شخص دکھائی دیا، کہا عباس اس کو بلا کے لاؤ، شاید کوئی مسلم کی خیریت معلوم ہو جائے۔ اس کو لایا گیا، کہا بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا کوفے میں میرا بھائی مسلم ہے، کیا تم اس کی کچھ خیریت بتا سکتے ہو؟ جیسے ہی جناب مسلم کا نام سنا وہ ایک دفعہ رونے لگا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا آقا جب میں کوفے سے نکلا تھا تو مسلم کے لاشے کے پیر میں رسی بندھی تھی، کوفے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا، اے آقا مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین نے گریہ کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب زینب کی محمل کے قریب پہنچے، آواز دی۔ عزاداروں 2-3 جملے ابھی پڑھوں گا، میں نے ابتدا میں کہہ دیا ہے کہ میں مصائب میں کوئی کمی نہیں۔ محمل کے قریب پہنچے، کہا زینب مسلم کی بچی کو لاؤ۔ مسلم کی بچی کو لیا، ذہنوں پر بٹھایا، اب جو دست شفقت پھیرا، ایک دفعہ بچی نے چہرے کا رخ کیا، کہا چچا میرے بابا کی تو خیر۔ کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا ایسے تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ حسین نے سینے سے لگایا، بس مجلس مکمل ہو گئی۔ 2 جملے ہیں، ان کو سن کر رو لیجئے گا اور پرسہ دے دیجئے گا فاطمہ کو، جو کہ بی بی نکلی۔ 2 جملے ہیں عزادارانی معلوم۔ جب قافلہ مدینے سے واپس آ گیا اور آنے کے بعد ایک شخص نے زین العابدین سے ایک سوال کیا، کہا مولا آپ امام ہیں، مسلم امام تو نہیں تھے؟ کہا نہیں۔ کہا مولا ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھو۔ کہا مولا یہ بتائیے کہ جب کوفے کے دربار میں مسلم پہنچے تو سینہ تان کے پہنچے تھے؟ پس عزادارانی معلوم، سینہ تان کے پہنچے تھے، اور مولا جب آپ کوفے کے دربار میں پہنچے تو سر جھکا کے پہنچے تھے؟ عزاداروں میں نے جملہ کہہ دیا لیکن متوجہ آپ نہ ہو پائے کہ اے مولا، ارے کوفے میں جب دربار میں پہنچے تو مسلم کا سینہ تنا تھا، ارے آپ کا سینہ اور سر کیوں جھکا ہوا تھا؟ ایک دفعہ جناب زین العابدین کہتے تو نے انصاف نہیں کیا، ارے جب مسلم دربار میں گئے تھے تو ماں بہنیں رسن بستہ نہیں تھی، لیکن جب میں دربار میں گیا تو ماں بہنوں کے سروں سے چادریں ہٹی، ہاتھوں میں رسن بندھی۔ لعنت قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا من قليل